بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل جو ایک نئی مخلوق سر اٹھا کر سر عام اللہ کے ولیوں پر تہمتیں الزامات لگا کر امت مسلمہ کو گمراہ کر کے رکھا ہوا ہے، وہ جماعت وہابی، اور یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی خواجہ محمد عثمان المعروف داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو داتا کہنا شرک ہے۔ جی پوچھا جائے شرک کیوں ہے تو کہتے ہیں جی داتا ہے اللہ رب العزت کا نام، تو آپ جب ان کو داتا کہیں گے تو یہ آپ شریک ٹھہرا رہے ہیں، تو لہٰذا یہ شرک ہوا۔ تو میں انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ تم علم سے بہت دور ہو، بہت دور ہو، یعنی کہ جاہلیت کے مرتبے پر تم فائز ہو، اور باتیں تم طرح طرح کی کرتے ہو، اور پھر نام لیتے ہو قرآن و حدیث کا، جو کہ تمہیں بالکل نہیں آتا۔ سامعین و ناظرین، بات بالکل وضاحت کے ساتھ سنیے گا، مختصر ہے۔ یہ اعتراض کرتے ہیں داتا صاحب پر۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جو لفظ داتا ہے، یہ جو ہم بولتے ہیں نا داتا صاحب، یہ جو لفظ داتا ہے یہ عربی کا لفظ نہیں ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے۔ اور پھر پہلی بات یہ ہے کہ ان سے کہ یہ جو داتا یہ لفظ ہے جو کہتے ہیں یہ خدا کا نام ہے۔ ہر نام اچھا نام خدا کے ساتھ خدا پر نہیں لگا سکتے، اور نہ ہی لگانے کی کسی کو اجازت ہے، تو یہ فارسی کا لفظ ہے۔ تم اس لفظ کو عربی میں دکھا دو، قرآن میں دکھا دو، حدیث میں دکھا دو، کہیں یہ داتا لفظ اللہ پر بولا گیا ہو تورات میں، کہیں زبور میں، اور کہیں انجیل میں، کبھی نہیں دکھا پاؤ گے قیامت تک، یہ تمہیں چیلنج ہے۔ اور پھر جب یہ لفظ داتا نہ قرآن میں، نہ تورات میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، نہ حدیث میں، نہ عربی میں، تو پھر یہ لفظ اللہ پر کیسے صادق آیا؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام کیسے بنا؟ تو جب یہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، جب اللہ تعالیٰ کا نام ہی نہیں ہے، تو پھر شریک کیسا ٹھہرا؟ اتنی بھی جاہلیت ہے کہ اتنا ہی پتہ نہ چل سکا کہ ہم صرف اعتراض کرتے پھر رہے ہیں کہ جی داتا کہنا یہ شرک ہے، شرک ہے، اور یہ لوگ مشرک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن لا ریب کتاب، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے حافظ ہیں، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے ہم ہی اس کے حافظ ہیں۔ اب بات آپ کے بقول کہ لفظ اللہ پر ہے، اللہ فرما رہا ہے ہم ہی اس کے حافظ ہیں۔ پھر آج دیکھو گلی گلی کے اندر بچہ بچہ حافظ قرآن ہے، پھر تم ہی بولتے ہو جی ہمارا بیٹا قرآن کا حافظ ہے۔ ارے داتا تو قرآن سے ثابت نہ ہوا، حافظ تو قرآن سے ثابت ہو گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حافظ ہے۔ تو پھر یہاں پر تمہاری توجہ نہیں گئی، یہاں پر شرک کے فتوے نہیں آئے کہ بیٹے کو تم حافظ کہتے ہو، جو کہ خدا خود فرما رہا ہے کہ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی حافظ ہیں۔ تو جب خدا حافظ ہے تو بیٹے کو حافظ کیوں کہتے ہو؟ اس کا مطلب کہ جو قرآن پڑھیں پھر ان کا اور نام رکھ دیا جائے، آپ کے بقول، آپ کے اصول کے بقول۔ گلی گلی محلے محلے گھر گھر کے اندر حافظ قرآن ہے، تو پھر ان کے لیے ایک علیحدہ نام ایجاد کر دو، علیحدہ نام رکھ دو۔ جب تم کہتے ہو کہ اللہ رب العزت پر نام ہے تو پھر اسے ایک بندے کے لیے کہنا یہ شرک ہے، تو یہاں پر بھی تو شرک پیدا ہو رہا ہے نا۔ یہاں پر تمہاری عقلیں کہاں ہیں؟ امت مسلمہ کو گمراہ کرتے پھر رہے ہو، کہاں گئے تمہارے وہ قیاس جو کرتے ہو؟ کہاں گئی وہ باتیں جو کر کے امت مسلمہ کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہو؟ تو یہاں پر جواب ایک ہی آئے گا کہ اللہ خود حافظ ہے، اور جو اپنا بیٹا، جس کا بھائی، جس کا باپ، جس کا چچا، جس کے گھر میں حافظ ہیں، وہ اللہ کے بنائے ہوئے حافظ ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ خود حافظ ہے، اور جو بندہ حافظ ہے یہ اس کا عطائی حافظ ہے، اللہ نے اس کو بنایا ہے، اللہ نے اس کو عطا فرمایا ہے، یہ حافظ ہے۔ ورنہ تمہیں یہ راز سن کر تمہیں خود جوتے مار کر اسٹیج سے اتارے گی۔ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ نجدی کے سینے میں غار ہے۔ صرف بات اللہ رب العزت کے قرآن کی طرف چلتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، لا ریب کتاب، اللہ فرماتا ہے قُل لَن یُصِیبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، ہوا مولانا، یہاں پر توجہ دیں، ہوا مولانا، اللہ کا قرآن فرما رہا ہے کہ وہ ہمارا مولا ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں جی ہمارا بچہ مولانا ہے۔ لفظ بالکل صحیح ہے، مولانا، قرآن میں مولانا آیا اور اللہ رب العزت کی ذات کے لیے آیا، تو پھر آپ اپنے بچے کو، آپ اپنے گھر والوں کو، آپ اپنے کوئی عالم بن جائے اسے مولانا کیوں کہتے ہیں؟ آپ پھر اپنے استاد کو مولانا کیوں کہتے ہیں؟ ارے لفظ داتا تو قرآن سے ثابت نہ ہو سکا، مولانا تو قرآن سے ثابت ہو گیا نا، پھر یہ شرک ٹھہرا، تو پھر آپ جو ہے مشرک ہو گئے آپ اپنے اصول کے مطابق۔ جواب نہیں دے سکیں گے، یہ آپ پر چیلنج ہے کہ آپ ان کے جوابات ضرور دیں، اسے امت مسلمہ کو گمراہ کرتے ہوئے نہ پھریں۔ اللہ فرما رہا ہے ہوا مولانا، ہوا مولانا، قرآن میں اور جگہ ہے کہ انت مولانا، قرآن فرما رہا ہے کہ تو ہمارا مولا ہے، اور آپ کہتے ہیں ہمارا بچے مولانا ہیں، ہمارے استاد مولانا ہیں، ہمارے والد صاحب مولانا ہیں، ہمارے شاگرد مولانا ہیں۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، قرآن سے تو داتا لفظ ثابت نہ ہو سکا، مولانا تو ثابت ہو گیا نا، تو پھر اب تمہاری عقلیں کہاں جائیں گی؟ اب تم کہاں پھرو گے گمراہ کرتے ہوئے امت مسلمہ کو؟ یہ آپ پر چیلنج ہے، آپ قیامت تک ان کے جوابات نہیں دے سکتے۔ جہاں تک بات ہے لفظ داتا کی، تو لفظ داتا کی تو بات ہی ختم ہے، تمہیں نہیں ہے، تمہیں بولنے ہی نہیں دیں گے۔ لیکن بات اصل اور ہے کہ تمہیں لفظ داتا پر کیوں جلن ہوتی ہے؟ اصل بات لفظ داتا کی نہیں ہے، اصل بات ہے تمہیں جلن ہوتی ہے داتا صاحب کی ذات سے، کیونکہ وہ اللہ کے ولی ہیں۔ گل وچ ہو رہے نا، اصل بات یہ ہے کہ بات تمہارے جلن جو اندر جلتی ہے نا وہ کچھ اور ہے، یہ تو تمہارے ایسے اعتراضات ہیں، اور الحمدللہ تمہیں ہم بولنے نہیں دیں گے، نہیں بولنے دیں گے۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ حاکم و حکیم داد و دوا دیں اور کچھ نہ دیں، یعنی کہ حاکم کے پاس آپ اگر جائیں، حکیم کے پاس جائیں، حاکم کے پاس جائیں گے تو وہ انصاف کرے گا، انصاف آپ کو دلا کر دے گا۔ حکیم کے پاس جائیں گے وہ آپ کو دوائی دے گا، آپ کو ٹھیک کر دے گا۔ یہ آپ کو دوا بھی دے سکتے ہیں، انصاف دلا کر بھی دے سکتے ہیں، اور کچھ نہ دیں، یعنی کہ یہ سب کچھ دے سکتے ہیں، مگر آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں منکر یہ مراد کس آیت خبر کی ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ جو تم اعتراض کرتے ہو یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اگر حاکم فیصلہ اپنا صحیح انصاف دلا سکتا ہے، حکیم اپنے حکمت سے بندے کو ٹھیک کر سکتا ہے، تو یہ جو مزارات داتا علی حجویری کے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی کے ہیں، یا عبداللہ شاہ غازی کے ہیں، یہ مزارات یہ بھی اللہ کے ایسے بندے ہیں، اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے، اور یہ بندوں کی روحانی طریقے سے رہنمائی فرماتے ہیں۔ طرح طرح سے امت مسلمہ کو گمراہ تو کرتے پھر سکتے ہو، مگر تم حق کا مقابلہ نہیں کر سکتے، باطل نے ہمیشہ ظاہر ہونا ہے اور باطل نے مٹنا ہے۔ سنو، یہ اللہ کے اولیاء ایسے ہیں کہ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ کچھ وہ دے نہیں سکتے؟ یہ بات نہ کر، ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ، یہ سرکار کے غلاموں کا در ہے، در شاہاں تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، جھولی میری تنگ تھی کیا مانگتا میں ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔